بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائل کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے یقیناً انڈیا بھی ہے اور دیگر قوتیں بھی ہیں، کیونکہ جس انداز سے پاکستان کے اس وقت JF-17 تھنڈر طیارے اور پاکستان ایئر فورس کی جو مختلف ویپن انوینٹری ہے اس کے حوالے سے جس انداز سے دوسرے ممالک کے ساتھ، کئی ممالک کے ساتھ، کچھ کے ساتھ معاملات جو ایگریمنٹس ہیں وہ طے پا چکے ہیں، جو پاکستان ان کو JF-17 تھنڈر، سپر مشاک اور دیگر جو ہے ایکسپرٹیز فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ممالک کے ساتھ گفتگو ابھی پائپ لائن میں ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو شاید رشیا جو ہے جو JF-17 تھنڈر کے حوالے سے جو انجن ہے جو کہ رشین میڈ انجن ہے وہ شاید نہ سپلائی کیا جائے۔ اس حوالے سے باقاعدہ انڈیا کی جانب سے رشیا کو ریکویسٹ بھی کی گئی تھی، جس کو بہت سیویئرلی ٹرن ڈاؤن کیا گیا تھا۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹس شیئر کریں۔ جو فیصل ابھی کیا صورتحال ہے جو JF-17 تھنڈر کی ظاہر ہے مختلف آرڈرز مل رہے ہیں، ہم ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، آذربائیجان کو بھی ڈیلیور کر رہے ہیں، نائجیریا کو ہم کر چکے ہیں، بہت سارے ممالک کو بھی، اور وار ٹیسٹڈ بھی ہو گیا ایئر کرافٹ۔ تو بھی ایک پروپیگنڈا بہت چل رہا ہے کہ انجنز کے مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے اور فلانا ہو سکتا ہے، کہ آرڈرز جو مل رہے ہیں وہ شاید پاکستان پورا نہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل عمران صاحب، جیسے ہم نے ایک پہلے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک ویلاگ میں ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں کہا تھا، اور وہ ہمارے ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی سورسز تھے جن کی بنیاد پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ انڈیا پہلے جو ہے اس انجن کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ رشیا کو کئی ریکویسٹ کر چکا ہے، اور رشیا نے بڑے پیار سے ان کو انکار کر دیا کہ یہ انجنز جو ہیں وہ ان کا براہ راست پاکستان سے تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ تعلق تو ہے، لیکن ظاہر ڈپلومیٹکلی وہ اپنے ایک اسٹریٹجک ایلائے کو جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے، اور اس کو ظاہر ہے خالد صاحب الیبوریٹ کریں گے۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ آپ کو پہلے بتاتے چلیں کہ اس وقت پاک فضائیہ کے جو JF-17 تھنڈرز ہیں، جس میں بلاک 1 اور 2 بھی شامل ہے، بلاک B ہے جو کہ ٹرینر ایئر کرافٹ ہے، ٹوئن سیٹر ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ پرانے یا جو RD-93 انجنز ہیں، روسی ساختہ انجنز ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور کیونکہ اس وقت جو ہے وہ فضائیہ جو ہے پاکستان کی فضائیہ وہ اس وقت ٹوٹل ری ویمپنگ کی طرف جا رہی ہے، ان کو ماڈرنائز کر رہی ہے، ان تمام بلاک 1 اور 2 اور بلاک B طیاروں کو، ان کو بلاک 3 جو ہے جو C ورژن ہے بلاک 3 اس کے اوپر کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو JF-17 تھنڈر C بلاک 3 کے اوپر جو انجن استعمال ہو رہا ہے وہ انجن جو ہے وہ بنیادی طور پہ RD-93MA ہے، جو کہ لیٹسٹ ورژن ہے رشیا کے انجنز کی سیریز کا۔ تو اس کا تھرسٹ بھی ظاہر ہے بہتر ہے، اور سروس لائف اور کارکردگی یقیناً بہت زیادہ بہتر ہے۔ پاک فضائیہ نے ابتدا میں JF-17 تھنڈرز جو بلاک 1 تھے ان کے اوپر چینی ساختہ WS-13 انجن بھی جو ہے اس کو آزمائشی طور پہ استعمال کیا تھا، تاہم بعد ازاں جو ہے وہ بلاک 1 اور 2 کے اوپر RD-93 کو ترجیح دی گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ WS-13 کے اندر کچھ مسائل تھے جس کے باعث جو ہے وہ اتنا میچور انجن نہیں تھا، لہٰذا RD-93 کو ترجیح دی گئی، اور اب لیٹسٹ جو ہے گزشتہ تقریباً 1-2 سال سے 3 سال سے RD-93MA انجن جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، جو انتہائی طاقتور ہے، قابل بھروسہ ہے۔ انفراریڈ اور حرارتی جو یہ ہیٹ سگنیچرز ہیں وہ انتہائی کم ہیں، اور یقیناً یہ جو انفراریڈ میزلز ہیں یا سینسرز ہیں، خصوصاً پیسو سینسرز ہیں جو مختلف میزلز کے، ان کے خلاف جو ہے وہ اچھا دفاع فراہم کرتا ہے۔ دوسرا ابتدائی جو انجن تھا RD-93 اس کا جو تھرسٹ تھا وہ ہم پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ 84.4 یا 84.4 کلو نیوٹن تھا، جو کہ بہترین ہے، اچھا ہے۔ لیکن اب جو زیر استعمال RD-93MA ہے، اس کا انجن تھرسٹ جو ہے 91.2 کلو نیوٹن ہے، جو کہ زیادہ طاقتور ہے۔ تو گزشتہ جو انجن تھا وہ 27 کلو واٹ تک جو ہے وہ توانائی فراہم کرتا تھا، اور نیا انجن جو ہے وہ 50 کلو واٹ تک جو ہے وہ توانائی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ کیوں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ایئر فریم اور جتنے بھی ایویونکس ہیں، جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈارز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، مشن کمپیوٹرز ہیں، الیکٹرانک وارفیئر سویٹس ہیں، اور مختلف قسم کے جو ایویونکس ہیں، ان کا سارا دار و مدار، ایون اگر آپ نے پے لوڈ جو ہے کیپیسٹی بڑھانی ہے اور ٹیک آف ویٹ جو ہے وہ بڑھانا، تو یقینی
طور پہ اس کے لیے ایک فل اسٹرینتھ کے بعد اچھا طاقتور انجن جس کا آفٹر برنر بھی جو ہے وہ انتہائی طاقتور ہو, تو آپ کو یہ چاہیے. تو RD-93 کے استعمال کے بعد جو ہے وہ اب اس کی بدولت 30% جو ہے وہ JF-17 تھنڈر کی کارکردگی مزید بہتر ہوئی ہے. اس کا فلائٹ ٹائم جو ہے وہ 1000 فلائٹ آورز جو ہے وہ بڑا ہے. تو ایئر فریم میں پھر کمپوزٹ ٹو مٹیریل استعمال ہونا شروع ہوا ہے, اور پھر نئے انجن جو ہے وہ RD-93MA یقیناً اس کی تنصیب کے بعد جو اس کا ریڈار کراس سیکشن ہے وہ بھی کم ہوا ہے, اور پلس جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہیٹ اور انفراریڈ سگنیچرز ہیں وہ بھی انتہائی کم ہوئے ہیں. تو طاقتور انجن جو ہے وہ ظاہر ہے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے, آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور جس طرح ہم اب ڈیول یا ملٹیپل ایجیکٹر ریکس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ویپن کیرینگ کے لیے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انتہائی بلندی کے اوپر جو ایندھن ہے یا ہائی جی ٹرنز ہیں اس دوران جو ہے وہ فیول ایفیشنسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو توانائی کی بھی بچت ہے, اور یہ انجن بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ کرنٹ صورتحال ہے جو اس وقت, اور میں نہیں سمجھتا کہ سپلائی چین میں اس وقت کوئی پرابلم ہے, کیونکہ پاکستان فضائیہ بڑی کمفرٹیبل ہے ان تمام صورتحال کے. اچھا خالد صاحب, ویسے جو رشیا اور اس کی یوکرین کی جنگ ہوئی ہے روس کی, اس کے اندر ظاہر ہے ان کی جو ایئر فورس ہے رشیا کی وہ بھی بڑا ایکسٹینسو یوز ہوا ہے, تو وہاں پہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا مسائل. اب ان کو ایک پریشر کا سامنا تو ہے, اب اتنی اس کی پروڈکشن لائن ہے اتنی نہیں ہے, تو اگر اس کے اندر انڈین لابنگ بھی ایڈ ہوتے تو آپ کیا پرسپیکٹیوز اس حوالے سے پراسپیکٹس دیکھیں؟ عمران صاحب دیکھیں جی, کیونکہ مارکہ حق کے بعد جو مارکیٹ حاصل کی ہے JF-17 نے, اس کے بعد تو انڈیا نہیں بہت ساری دنیا بھی اس سے جیلس ہے. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی تھی, پاکستان نے جو مارکہ حق میں کارکردگی دکھائی پاک فضائیہ نے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی نا. تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے لیے جو روس کے پاس طیارے ہیں ان کا جو انجن سپلائی کے جو آرڈر ہیں وہ نہیں ہے, روس جو ہے وہ پاکستان کو انجن نہیں دے رہا. اس کے اوپر کیونکہ مارکیٹ ہماری حاصل کر لی ہے پاکستان نے, بہت سارے ممالک کو پاکستان JF-17 دے بھی رہا ہے اور اس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو اس میں جو اسی تناظر میں جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا انڈیا کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے, اور کچھ اور لوگ بھی جو ہے اس پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن رشیا کی جانب سے وہ, کیونکہ رشیا اور انڈیا کے ریلیشن جو ہے بہت پرانے ہیں, ان کا ڈیفینس پیکٹ بہت پرانا ہے, لہٰذا وہ انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کو انجن فراہم نہیں کیے جا رہے. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران بڑا دباؤ ہے ان کے اوپر, ماسکو کے اوپر بھی, کہ وہ کسی قسم کی جو ایکسپورٹ نہ کرے اور بڑے پیمانے پر انجن کی فراہمی جو ہے پاکستان کو شاید ممکن نہ ہو سکے. تاہم کیونکہ انجن پاکستان براہ راست روس سے نہیں لیتا, چائنا اس میں انوالو ہے, چائنا کے ذریعے پاکستان یہ انجن حاصل کرتا ہے, اور پھر روس اور چین کے مابین بھی ریلیشن بہت اچھے ہیں, لہٰذا ہمارے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ یہ انجنز روکے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو انجن مینوفیکچرنگ ہے یا ڈیزائن ہے, اس میں مکمل طور پر ابھی کلی طور پر مہارت حاصل نہیں کی. اس میں پاکستان کام کر رہا ہے, پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس جو ہے اس میں انجنز کی اوور ہالنگ, مینٹیننس اور بعض سسٹم میں مہارت پاکستان نے حاصل کی ہے, لیکن مکمل انجن ابھی پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. بلکہ پاکستان کیا بہت سارے ممالک دنیا میں بڑا مشکل ٹیکنالوجی ہے, انڈیا جو خود سازشیں کر رہا ہے خود اس پوزیشن میں نہیں ہے. چند ممالک ہیں جو انجن وغیرہ بناتے ہیں, تو پھر سارے لوگ ان سے, انہوں نے 80 کی دہائی میں کاوری انجن جو ہے اس کے اوپر کام شروع کیا, ابھی تک کامیاب نہیں ہو. ساری دنیا اس میں کر رہی ہے, لیکن پاکستان کے پاس کوئی متبادل نظام موجود ہے, انجن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور سپلائی لائن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور مقامی سطح پر بھی ہماری ٹیکنالوجی وہ بہتر جا رہی ہے. کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی کہ ہم اپنے انجن میں بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. فیصل, اگر فرض کر لیں, جو کہ نیئر فیوچر میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن اگر ہم فرض کریں کہ رشیا جو ہے وہ RD-93 اور RD-93MA انجن جو ہے وہ روکتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ پہلے تو فرض کیوں کریں ہم پہلی بات تو یہ ہے. اچھا لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی روک لیا اس نے. نہیں, وہ تو انڈینز کہہ رہے ہیں نا. اچھا بہرحال یہ آپ کی جو فرض کرنا ہے یہ ٹھیک بات ہے, سوال تو اچھا ہے. دیکھیں پہلی چیز جو سچویشن جیسے خالد صاحب نے کہا نا کہ جو RD-93 ہے اور RD-93MA ہے, دونوں انجنز جو ہے نا RD-93 پہ زیادہ, کیونکہ ہم گزشتہ 20 سال سے یہ انجن استعمال کر رہے ہیں, تو RD-93MA جو RD-93 جو ہے اس کی مکمل طور پہ جو اوور ہالنگ ہے نا, اور اس کی مینٹیننس ہے یا اس کی جو ہے وہ اوور آل لائف ایکسٹینشن ہے,
اس کے اوپر تو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا نے بڑا زبردست کام کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، RD-93MA کیونکہ یہ نیا انجن ہے، ابھی ریسنٹلی 2-4 سال ہوئے ہیں یہ استعمال میں آیا ہے اور JF-17 تھنڈر C Block 3 پہ یوز ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی کافی حد تک پاکستان نے کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزا اس کے نتائج ہیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ انجن جو ہے وہ رشیا کی جانب سے روکا جاتا ہے، جو کہ چین کو نہ نہیں کر سکتا امریکہ، تو بیسیکلی یہ چین کے انڈسٹریل کمپلیکس اور ایویشن کے لیے یہ انجن فراہم کیا جا رہا ہے، تو اس میں ایسا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک تو سٹاکس میں ہمارے پاس RD-93MA موجود ہیں اور الحمدللہ جو آرڈرز ہوں گے، جتنے بھی آرڈرز ہوں گے جو فورن کسٹمرز کے لیے ہیں، فورن کنٹریز کے لیے ہیں، تو ان کو جو ہے نا وہ آرڈرز پورے کر دیے جائیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ پاک فضائیہ کا ایک پورا ایک میکانزم ہے جس کے تحت، جس کو ہم کہتے ہیں نا انڈسٹریل ایکو سسٹم، وہ ایکو سسٹم انٹیکٹ ہے اور وہ اس میں اس کو یقینی بنایا گیا ہے کہ انجنز کی ایک تو سپلائی چین جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس فاضل انجنز جو ہیں وہ کافی حد تک موجود رہے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ انجنز ہمارے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں۔ پھر چین کے پاس بہت سارے انجنز اویلیبل ہیں تو ہمیں سپلائی چین کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب آتی ہے آلٹرنیٹو کی بات، یعنی متبادل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان صرف JF-17 کی بات نہیں ہے، یہ PFX پروگرام کی بات بھی ہے۔ تو چینی ساختہ جو WS-13 ٹربو فین انجن ہے، یہ ابتدائی طور پہ پاکستان نے استعمال کیا تھا 2010-12 کے اندر، اس وقت یہ اتنا میچور نہیں تھا، لیکن اب 15 سال گزرنے کے بعد یہ بہت حد تک میچور ہو گیا ہے اور یہ RD-93 بلکہ RD-93MA کا متبادل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو ورژن ہے WS-13E جو ایکسپورٹ ورژن ہے وہ بہت زبردست انجن ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ، کیونکہ اس کی اب جو ریلائبلٹی ہے یا ڈیوریبلٹی ہے یا سروس لائف ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے، اس لیے پاکستان جو ہے مستقبل میں اس انجن کو، اور ابھی اس وقت پاکستان اس انجن کو کنسیڈر کر رہا ہے اور اس پہ کام بھی چل رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ RD-93MA کی اگر سپلائی کسی بھی حوالے سے رکتی ہے فیوچر میں تو ہمارے پاس WS-13 جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ یہ بھی بہت فیول ایفیشنٹ ہے، انتہائی طاقتور ہے، آفٹر برنر تھرسٹ جو ہے اس کا وہ RD-93MA کا جو 92 پوائنٹ سم تھنگ ہے اس کے مقابلے میں یہ 100 سے لے کے 110 کلو نیوٹن تک تھرسٹ فراہم کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر پاکستان کا جو PFX پروگرام ہے اس کے لیے ہم WS-13 کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور WS-19 کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بہت زبردست انجن ہے اس حوالے سے۔ دوسرا میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو اس وقت جو اوور آل ایکو سسٹم ہے پاکستان ایئر فورس کا، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ گنجائش جو ہے وہ یہ بھی موجود ہے کہ ہم مستقبل کے اندر اپنا انجن ڈیولپ کر سکتے ہیں ود ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی فرام چائنا۔ تو چائنا کے ساتھ جو ہے وہ انجنز کے حوالے سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اس پہ بہت اچھے نتائج جو ہیں ان فیوچر جو ہے، بلکہ نیئر فیوچر جو ہے وہ پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ تو پاکستان انجن کی کیٹیگری میں چاہے وہ JF-17 تھنڈر C Block 3 ہو یا فیوچر کا PFX پروگرام ہو، اس کے اندر کافی حد تک آگے جا چکا ہے، اور مستقبل میں چاہے چائنا سے سپلائی چین کا معاملہ ہو یا پاکستان کا انڈیجنس انجن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو، اس پہ بہت بڑی خوشخبری آپ کو مل سکتی ہے۔ اب بالکل اس حوالے سے کام تو جاری ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت ایک بیانیے کی جنگ ہے اور پاکستان کی سکسیس کو ناکامی میں بدلنے کے لیے اس وقت انڈیا کی جانب سے ایک بھرپور پروپیگنڈا جو ہے وہ مختلف پاکستان کی جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے اس کے حوالے سے جاری ہے، اور اس میں کچھ اور ممالک بھی شامل ہیں عمران صاحب، جن لوگوں کی کمپٹیشن میں ہے پاکستان، تو وہ ممالک بھی اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ یورپین ممالک ہیں یا دیگر ممالک ہیں۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔